بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 16ویں سبق یعنی غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے کے شاعر میر تقی میر کا تعارف پیش کروں گا اور انشاءاللہ جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کو سمجھ کر پڑھوں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شاعر کا نام ہے میر تقی میر، جو 1723 میں پیدا ہوئے، 1810 میں انتقال کر گئے۔ اصل نام میر محمد تقی تھا اور میر تخلص کرتے تھے۔ تخلص کہتے ہیں وہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تخلص اصل نام بھی ہو سکتا ہے اور اصل نام نہیں بھی ہو سکتا۔ جائے ولادت یعنی پیدائش کی جگہ اکبر آباد، آگرہ، انڈیا ہے۔ والد گرامی کا نام میر علی متقی تھا، جو ایک درویش منش یعنی درویش صفت، درویشوں جیسے عاشق صالح، بزرگ عاشق اور شب بیدار صوفی تھے۔ رات کو جاگنے والے بزرگ تھے، یعنی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگرچہ والد کا سایہ اس وقت ہی سر سے اٹھ گیا تھا جب میر کی عمر فقط 11 سال تھی، مگر ان کی باتیں عمر بھر دل پر نقش رہیں، یعنی لکھی رہیں۔ میر اپنی خود نوشت، جس کو ہم آپ بیتی بھی کہہ سکتے ہیں، ایسی کتاب جس میں مصنف اپنے حالات بیان کرتا ہے۔ ذکر میر میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ان کے والد صاحب نے ایک دن مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بیٹے عشق اختیار کر، کیونکہ بے عشق زندگی وبال ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے عشق کا مظہر ہے۔ مظہر کہتے ہیں ظاہر ہونے کی جگہ کو، یعنی ہر چیز عشق سے نکلتی ہے۔ کائنات کی سب چیزیں عشق میں سرگرداں ہیں، یعنی ہر چیز عشق کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ دنیا ایک ہنگامے سے زیادہ کچھ نہیں، کسی ایسے کا عاشق بن جس کا یہ دنیا آئینہ ہے، یعنی عشق حقیقی کر، اللہ تعالیٰ سے عشق کر۔ چنانچہ میر کی ساری عمر عشق سے عبارت ہے، اور عشق میں درد و غم اور ہجر و فراق کہتے ہیں محبوب سے جدائی سے واسطہ پڑنا ایک لازمی امر ہے۔ والد کے انتقال کے ساتھ ہی میر کی پریشانیوں کا آغاز ہو گیا۔ تلاش معاش یعنی کمانے کی تلاش، کسی چیز کو کمانے کی، روزی روٹی کو کمانے کی تلاش کی فکر انہیں آگرے سے دلی لے آئی۔ پہلے ایک نواب کے یہاں ملازم ہوئے، پھر اپنے ماموں سراج الدین خان آرزو کے زیر دست رہے، ہاتھ کے نیچے رہے یا ان کی نگرانی میں رہے، اور ان کی بدسلوکی سے دل برداشتہ ہو گئے، یعنی ان کی بدسلوکی سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، مرہٹوں اور سکھوں کے تابڑ توڑ حملوں نے دلی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور لوگ ترک سکونت یعنی رہائش کو چھوڑ دینا اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ چنانچہ میر تقی میر بھی عاجز آ کر 60 سال کی عمر میں لکھنؤ چلے گئے اور زندگی کے باقی ایام وہیں گزار کر راہی ملک عدم ہوئے، یعنی وہیں ان کا انتقال ہو گیا، لکھنؤ۔ چنانچہ ان حالات کے زیر اثر میر کا کلام بھی درد و سوز یعنی غم و اندوہ سے لبریز ہے، یعنی بھرا ہوا ہے۔ میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ صنف سخن یعنی شاعری کی قسموں میں طبع آزمائی کا مطلب ہوتا ہے اپنی فکر کو بروئے کار لا کر شاعری کو ایجاد کرنا، ٹھیک ہے۔
مگر ان کی شناخت غزل سے اور غزل کی شناخت ان سے ہے۔ انہوں نے، شناخت کہتے ہیں پہچان کو، انہوں نے غزل میں سادہ بیانی کو شعار بنایا اور اس میں وہ تاثر پیدا کیا، وہ اثر پیدا کیا کہ اردو کے عظیم شاعروں ناسخ ذوق، غالب حسرت، مجروح اور اکبر الہ آبادی جیسے نامور یعنی بڑے شاعروں نے ان کی عظمت کو سلام اور انہیں اپنا استاد تسلیم کیا۔ میر کی زبان شستہ یعنی صاف ستھری، سادہ اور پاکیزہ ہے۔ ان کے بیان میں عاشقانہ مضمون اور سوز و گداز کی بہتات ہے۔ تصوف کے مضامین بھی موجود ہیں، صوفیانہ مضامین بھی موجود ہیں، بزرگوں والے مضامین بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے عہد یعنی ان کے دور کی سیاسی و معاشرتی حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ شامل کتاب غزل ان میں سے ایک ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔